السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کی کہانی عبد المنان نے بھیجی ہے، تو چلتے ہیں کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سردیوں کی ایک سفیر تھی۔ میں اپنے کمرے میں وضو کر کے روزانہ کے وظائف میں مصروف تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر انجان تھا، لیکن دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہوئی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک گہری تھکی ہوئی آواز آئی۔ کیا میں منان صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ جی بولیے، میرا نام فہد ہے، میں لاہور سے ہوں۔ آپ کے بارے میں کسی نے بتایا، براہ کرم میری مدد کیجیے۔ میں نے مختصراً دریافت کیا تو اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو میں پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ مجھے کوئی سایہ دیکھتا ہے، ہر رات میرا گلا گونگتا جاتا ہے، میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ پہل تو میں نے اس کی گفتگو کے انداز کو سمجھتے ہوئے اسے نفسیاتی مریض سمجھا اور نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطے کا مشورہ دیا، لیکن جب میں نے حساب لگایا تب میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ اس کیس میں کسی بدبخت عامل نے کالا جادو کیا ہوا تھا، اور یہ اکثر لوگ حسد کی آگ میں جل کر کرواتے ہیں۔ ایسا جادو جو وقت کے ساتھ جسم کو توڑ دیتا ہے اور روح کو جکڑ لیتا ہے۔ خیر، میں نے اسے 2 دن بعد ملاقات کا وقت دیا۔ وہ وقت پر آیا، مگر اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا وجود، سب کچھ میری توقعات سے زیادہ ہولناک تھا۔ وہ محض 35 سال کا تھا، مگر اس کا جسم، ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھوں کے گرد سیاہ خلقے اور چال ایسی جیسے کسی بزرگ کی ہو۔ میں نے اسے بٹھایا، پانی پلایا اور پوچھا کب سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس نے آہستہ آواز میں بتایا، 5 سال ہو گئے۔ روز رات کو ایک سایہ میرے کمرے میں آتا ہے، کبھی میری ماں کی آواز میں بات کرتا ہے، کبھی میرے مرے ہوئے دوست کی۔ وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ شروع میں سمجھا کہ وہم ہے، مگر پھر سب کچھ بدل گیا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے جا رہا تھا اور وہ تکی ہوئی نظریں نیچے کر کے بولتا جا رہا تھا۔ فہد نے بتایا کہ اس کی شادی طے ہونے کے بعد پہل تو سب ٹھیک رہا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد ایسے واقعات بلا ناغہ رونما ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر جھکی نظر سے یوں ہی گویا ہوا، منان بھائی، میری ماں مر گئی، میرا باپ مجھے پاگل سمجھتا ہے، نوکری چھین گئی اور میں بس زندہ لاش بن گیا ہوں۔ یہی کہتے کہتے وہ خاموش ہو گیا، جیسے حالات کے بوجھ نے اس پہ مزید وزن ڈال دیا ہو، کہ ایک لفظ مزید کہے گا تو دب کے رہ جائے گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کر اللہ سے رہنمائی مانگی۔ میں نے کچھ لمحے آنکھیں بند کی اور پھر ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، فہد بھائی، اللہ نے چاہا تو جلد آپ شفا یاب ہوں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ وہ میری طرف حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میری گارنٹی والی بات اسے عجیب لگی ہو، اور یہ بات میں بھی محسوس کر چکا تھا کہ بیچارہ پتہ نہیں کس در سے ہو کر میرے پاس آیا ہے۔ میں نے اسے 7 دن کے لیے محسوس عمل پر لگایا۔ میں نے اسے روزانہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا 1 رکوع اور دم کیا ہوا پانی پینے کے لیے کہا۔
اور کچھ محسوس وظائف بتائے۔ خیر، اس نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ میں ممنون نگاہوں سے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیوانوں کی طرح یہ سوچتا رہا، واہ رب کریم، اس گنہگار پہ تیری اتنی عطائیں۔ اس پہ وہ شعر یاد آ گیا، ہمارے بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ خیر، اس کے بعد تقریباً ہر رات اس سے میسج پہ سلام دعا ہونے لگی۔ تیسرے دن صبح ہی اس کا میسج آیا ہوا تھا، لکھا تھا، منان بھائی، آج پہلی بار نیند آئی۔ وہ سایہ آیا ضرور تھا مگر مجھے چھو نہ سکا۔ چوتھے دن اس کی آواز قدر پرسکون تھی۔ میسج تھا، منان بھائی، آج خواب میں ایک سفید لباس والا بزرگ آیا۔ میرے پاس بیٹھ کر اس نے اپنا دست شفقت میرے دل پہ رکھا اور کہا، تم در در پہ ٹوکرے کھاتے رہے، رنگ برنگے دھاگے پہنتے رہے، طرح طرح کے عمل اور منتر کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی دعوت ملی جو پہلے یہاں نہ تھی۔ کاش تم پہلے ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تو اتنے ستم نہ سہنے پڑتے۔ یقین مانے منان بھائی، جب انہوں نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، میرے تو جیسے پورے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے منو وزن میرے جسم سے اتر گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی درد بھری آواز یہ کہہ رہی تھی، منان بھائی، میں سب سمجھا، وہ رب کتنا کریم ہے نا، جس کو اپنا بنانا ہو کیسے کیسے رستے اور وسیلے بناتا ہے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے تسلی دیتا رہا، مگر اندرونی طور پہ میں کن کیفیت سے گزر رہا تھا ناقابل بیان ہے۔ خیر، 7ویں دن میں نے اس سے وقت لیا اور خود اس کے گھر چلا گیا۔ گھر کیا تھا، مانو ایک تاریک ویرانہ تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی غلاظت کے تالاب میں آ گیا ہوں۔ عجیب سڑی ہوئی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں خوب سمجھ گیا کہ فہد بھائی کے ساتھ گھر کی صفائی بھی ضروری ہے۔ میں نے سب سے پہلے گھر میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دی اور اللہ ودود کا نام لے کر فہد بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے کونوں میں دم کیا پانی چڑکا اور خسار باندھ کر اپنا خاص عمل شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک کمرے کی کھڑکیاں خود بخود بند ہونے لگی، روشنی مدھم ہونے لگی اور فہد کی آنکھیں الٹنے لگی۔ اس کی آواز بدل گئی اور ایک عجیب مردانہ قہقہا گونجا، تو سمجھتا ہے یہ تیرا میدان ہے؟ میں 5 سال سے یہاں ہوں۔ اس کے بعد وہ ایسے کلمات کفر بکتا رہا جو میں نے انسنے کر دیے۔ یہ فہد نہیں تھا، میں خوب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس تلاوت جاری رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں محسوس انرجیز کا مشاہدہ کرتے جا رہا تھا۔ کمرے میں جیسے جنگ ہو رہی تھی، جس میں مجھے بعض اوقات ایسے لگتا جیسے کوئی چیز مجھے اٹھا کر نیچے پٹخ دے گی، جبکہ کوئی اور طاقت ایسے یہ کرنے سے روک رہی ہے۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں نے عمل کے اختتام پر کچھ کلمات پڑھ کر ہاتھ ہوا میں بلند کر کے زمین پہ پٹخا، اس کے ساتھ ہی فہد نے ایک چیخ ماری
پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا الحمدللہ کامیابی ملی۔ میں نے اسے سنبھالا، اس کا سر دم کیا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ چلا گیا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ مختصراً آج فہد ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے دوبارہ نوکری شروع کی، شادی کر لی، اور کبھی کبھار مجھ سے فون پر رابطہ کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اس دن میں آپ کے پاس نہ آیا ہوتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں بھی مسکرا کے کہہ دیتا ہوں پیارے بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، دراصل نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، وہ سب کچھ اس کا سب کچھ۔ واقعی یہ وہ اصل لڑائیاں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ نہ ہتھیار ہوتے ہیں نہ گولیاں، صرف ایمان، ذکر اور نیت کا اسلحہ ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، ہوپس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔